درس فیضان سنت درس نمبر 6 100 افراد کا قاتل بخشا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک راہب یعنی عیسائی عبادت گزار تارک الدنیا کے پاس پہنچا اور پوچھا، کیا میرے جیسے مجرم کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے اسے مایوس کر دیا تو اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا، مگر پھر نادم ہو کر توبہ کا طریقہ لوگوں سے پوچھتا پھرا۔ آخر کسی نے کہا کہ فلاں قصبہ میں چلے جاؤ، وہاں اللہ عز و جل کا ایک ولی ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ وہ اس کی طرف چل دیا، مگر راستے میں بیمار ہو گیا۔ جب قریب المرگ ہوا تو اس نے اپنا سینہ اس قصبہ کی طرف کر دیا اور فوت ہو گیا۔ اب اس کو لے جانے کے بارے میں رحمت و عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا۔ اللہ عز و جل نے میت اور قصبہ کے درمیان والے حصہ زمین کو سمٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم دیا، اور جدھر سے وہ چلا تھا اور جہاں پہنچ کر فوت ہوا تھا اس درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم فرمایا۔ پھر پیمائش کا حکم فرمایا تو جس قصبہ کی طرف جا رہا تھا اس کی ایک بالشت قریب پایا گیا، اور اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری اور ان کی بستی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو اپنی روح کا قبلہ بنانا انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ بس اللہ عز و جل کی رحمت پر جھوم جائیے۔ جو پروردگار عز و جل 100 آدمیوں کے قاتل کو محض اپنی رحمت سے بخش دے، اور اگر سنتوں کی تربیت کے لیے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرنے والے کسی خوش نصیب نوجوان پر مہربان ہو جائے تو یہ بھی اس کی رحمت ہی رحمت ہے، اور اللہ عز و جل کو ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔ میرا مدنی مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کے کیا کہنے، یقیناً عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت رنگ لا کر رہتی ہے۔ زندگی اپنی جگہ پر، مگر بعض اموات بھی قابل رشک ہوا کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک قابل رشک موت کا تذکرہ سنیے اور رشک کیجیے۔ قابل رشک موت۔ محمد وسیم اتاری، باب المدینہ، نارتھ کراچی، سگے مدینہ عفیہ عنہا کے پاس تشریف لاتے تھے۔ بیچارے کے ہاتھ میں کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے ہاتھ کاٹ ڈالا۔ ان کے علاقے کے ایک اسلامی بھائی نے بتایا، وسیم بھائی شدت درد کے سبب سخت اذیت میں ہیں۔ میں اسپتال میں عیادت کے لیے حاضر ہوا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، دیوانے بایاں ہاتھ کٹ گیا، اس کا غم مت کرو، الحمدللہ عز و جل دایاں ہاتھ تو محفوظ ہے، اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ایمان بھی سلامت ہے۔ الحمدللہ عز و جل میں نے انہیں کافی صابر پایا، صرف مسکراتے رہے، یہاں تک کہ بستر سے اٹھ کر مجھے باہر تک پہنچانے آئے۔ رفتہ رفتہ ہاتھ کی تکلیف ختم ہو گئی، مگر بیچارے کا دوسرا امتحان شروع ہو گیا، اور وہ یہ کہ سینے میں پانی بھر گیا۔ درد و کرب میں دن کٹنے لگے۔ آخر ایک دن تکلیف بہت بڑھ گئی، ذکر اللہ شریف شروع کر دیا۔ سارا دن اللہ اللہ کی صداؤں سے کمرہ گونجتا رہا۔ طبیعت بہت تشویشناک ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی گئی، مگر انکار کر دیا۔ دادی جان نے فرتے شفقت سے گود میں لے لیا، زبان پر
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاری ہوا اور 22 سالہ محمد وسیم اتاری کی روح قفس انصری سے پرواز پا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مرحوم کو غسل کے لیے لے جانے لگے تو اچانک چادر چہرے سے ہٹ گئی۔ مرحوم کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ غسل کے بعد چہرہ کی بہار میں مزید نکھار آ گیا۔ تدفین کے بعد عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نعتیں پڑھتے رہے۔ قبر سے خوشبوؤں کی ایسی لپٹیں آنے لگی کہ مشام جان معطر ہو گئے، مگر جس نے سونگھی اس نے سونگھی۔ گھر کے کسی فرد نے انتقال کے بعد خواب میں مرحوم محمد وسیم اتاری کو پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں دیکھا۔ پوچھا کہاں رہتے ہو؟ ہاتھ سے ایک کمرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میرا مکان ہے، یہاں میں بہت خوش ہوں۔ پھر ایک آراستہ بستر پر لیٹ گئے۔ مرحوم کے والد صاحب نے خواب میں اپنے آپ کو وسیم اتاری کی قبر کے پاس پایا۔ یکایک قبر شق ہوئی اور مرحوم سر پر سبز سبز امامہ سجائے ہوئے سفید کفن میں ملبوس باہر نکل آئے۔ کچھ بات چیت کی اور پھر قبر میں داخل ہو گئے اور قبر دوبارہ بند ہو گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یا اللہ عز و جل میری، مرحوم کی اور امت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے اور مرتے وقت ذکر و درود اور کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسی ہوں مغفرت کی دعائیں ہزار دو، نعت نبی سنا کر لحد میں اتار دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ کیجئے کہنا ممنوع ہے۔ بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں بسم اللہ کیجئے، او جی بسم اللہ، میں نے بسم اللہ کر ڈالی۔ تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے، مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں۔ مثلاً میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی۔ جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں یہ سب غلط انداز ہیں۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اس سے کہتا ہے آئیے آپ بھی کھا لیجئے۔ عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ، یا اس طرح کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 32 پر ہے کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے۔ مثلاً بارک اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہمیں اور تمہیں برکت دے، یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجئے اللہ عز و جل برکت دے۔ بسم اللہ کہنا کب کفر ہے؟ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز 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 نہ پڑھی جائے کہ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ، سلطان باقرینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ہر قدم پر ایک نیکی۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی
لکھی جائے گی۔ کشتی میں نیکیاں ہی نیکیاں، جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور والحمد للہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ پڑھ یا سن کر جی چاہتا ہے کہ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتے رہیں، مگر یہ سعادت صرف رب العزت عز و جل ہی کی عنایت سے مل سکتی ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر ایک دوسرے پر انفرادی کوشش کے ذریعے بھی اللہ عز و جل کا کرم ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنے کی عادت بھی بن سکتی ہے۔ یقیناً دین کی تبلیغ و اشاعت میں انفرادی کوشش کو بڑا عمل دخل ہے، حتیٰ کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیز سب کے انبیاء علیہم السلام نے نیکی کی دعوت کے کام میں انفرادی کوشش فرمائی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مبلغین بھی انفرادی کوشش کرنے والی سنت پر عمل کر کے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی انفرادی کوششوں کی برکتوں بھری تحریریں کبھی کبھی مجھے نظر نواز ہو جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔